آج 30 محرم آخری منگل آخری موقع، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کا آخری دن ہے، یعنی 30 محرم آخری منگل آخری موقع۔ آج کا دن غفلت اور کوتاہی میں نہ گزاریے گا۔ آج کا دن اگر ضائع ہو گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنے کے بعد بشرطے کی زندگی ہوئی تو ہمیں محرم الحرام کا مہینہ نصیب میں ہوگا۔ اگر محرم کا مہینہ آپ نے غفلت اور کوتاہی میں اس سے پہلے گزارا ہے تو آج آخری موقع جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، اللہ والوں کی خاص تسبیح ہے۔ اس کو آپ اپنے گھر میں آج پڑھ لیں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، انشاءاللہ تعالی عزیز اس کی برکت سے اور اس آخری دن کی برکت سے محرم الحرام کا آخری دن ہے، یعنی 30 محرم آخری منگل آخری موقع۔ اس آخری موقع والے دن آخری دن آپ اس تسبیح کو اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ تمام افراد پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے بڑے تمام پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس تسبیح کی برکت سے اور آخری دن کی برکت سے اللہ پاک سب کے نصیب اور تقدیر کو اچھا کر دے گا، سب کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے اللہ پاک کھول دے گا، سب کو اللہ پاک غنی اور مالدار کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالے، رزق کے لحاظ سے، معلومات کے لحاظ سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جہاں لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو راتوں رات بدل ڈالا، آپ کی زندگی کی اللہ پاک نے کاہی بدل ڈالی، تو یہ وہ خاص الخاص تسبیح ہے جو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اس کا کوئی پارٹ بھی آپ نے مس نہیں کرنا۔ یہ اللہ والوں کی خاص تسبیح ہے، بتانے کا میں پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے، کس تعداد میں، کس مقدار میں پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس تسبیح کے اہتمام سے آپ کو روحانی قلبی طور پہ سکون ملے گا، آپ کو خود محسوس ہوگا، اپنی کھلی آنکھوں سے آپ معجزات دیکھو گے۔ وہ تمام رکے ہوئے کام، وہ تمام اٹکے ہوئے کام، وہ تمام بندش کا شکار کام جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے، رکاوٹ کا شکار ہو گئے تھے، انشاءاللہ تعالی عزیز آنے والے پورے سال میں وہ تمام کام جاری و ساری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تمام جو کام جو اس سے پہلے بندش کا شکار تھے انشاءاللہ تعالی عزیز بفضل اللہ وہ تمام کام اللہ کے فضل و کرم سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رزق کے اعتبار سے اگر کوئی رکاوٹ تھی انشاءاللہ رزق میں اللہ پاک فرمانی عطا فرمائیں گے، رزق کے اندر اگر تنگی تھی رزق میں اللہ پاک کشادگی عطا فرمائیں گے، اگر آپ بے روزگار تھے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو عمدہ سے عمدہ روزگار عطا فرمائیں گے، اگر کاروبار میں کوئی رکاوٹ تھی، کوئی بندش تھی، کاروبار چل نہیں رہا تھا، چلتے چلتے رک گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس کاروبار میں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی اللہ پاک برکت ڈالے گا، اور اس کاروبار میں اللہ پاک اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ 7 نسلوں تک اللہ پاک رزق کے وسائل اور ذریعے پیدا فرما دے گا۔ یہ وہ خاص الخاص تسبیح ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر کروں گا۔ آج آپ نے یہ آخری موقع ہرگز نہیں ضائع کرنا۔ اب عمل آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کو یعنی کہ آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے یہ اہم ہے، یعنی کہ آپ اگر کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں، نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، یعنی کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو آسانی لگے، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، یعنی صبح جو نماز فجر ہے اس سے پہلے اس کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی نماز فجر سے پہلے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ اس تسبیح کو ایک دفعہ اپنے گھر میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اور اگر تمام افراد پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اس کے زیادہ فائدے ہوں گے، زیادہ برکت آئے گی، زیادہ اللہ پاک وسیلے اور اسباب پیدا فرمائے گا۔
आपने कोई ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि तस्बीह को आपने यकसुई के साथ तन्हाई में तसलसल के साथ आपने पढ़ना है। इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए, आपने किसी से बात नहीं करनी, आपसे कोई बात ना करे। ये शराइत हैं तस्बीह को पढ़ने के, यानी कि आपने इन तमाम शराइत पे उतरना है। अगर आपने इस तस्बीह का किसी से जिक्र किया कि मैं ये तस्बीह पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या फिर आपने दौरान तस्बीह दौरान अमल या वजीफ़ा आपने किसी से बात की, तो फिर इस तस्बीह का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि राजदारी खामोशी जो है वो तस्बीह की कबूलियत और उसके जो असरात हैं या तासीर है उसको वो बढ़ाती है। तो सबसे पहले आपने किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फौरी तौर पे आपने बवज़ू मसल्ले पे बैठ जाना है और एक दफ़ा तमाम मकासद की तमाम हाजात की नीयत कर लें, जो जो मकसद है, क्योंकि आज आखिरी मौका है मुहर्रमुल हराम का। आज का दिन बिल्कुल आपने ज़ाया नहीं करना। आपने तमाम हाजात को अगर कागज़ कलम लेके आप तहरीर कर लें, मुराद मेरा कहने का है कि आप तहरीर कर लें, तमाम हाजात को तमाम मकासद को एक दफ़ा तहरीर कर लें। जो जो हाजत है, कर्ज़ की अदायगी में गैबी असबाब चाहते हैं, बेरोज़गार हैं, बेहतर और उम्दा रोज़गार चाहते हैं, अगर बेटियां बहनें हैं, अगर अपने मनपसंद के रिश्तों के असबाब चाहती हैं, वो तहरीर कर लें मनपसंद रिश्ता। और कारोबार में बंदिश है, रुकावट है, कारोबार में बंदिश तोड़वाना चाहते हैं, अपने नसीब के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, और अगर किसी बीमारी का शिकार है, खुदा न ख्वास्ता आपके घर में या आप खुद, तो आप शफा चाहते हैं, तो उसकी नीयत करके, शफा की नीयत करके, जो बेटियां बहनें जो बे औलाद हैं, नेक और सालिह औलाद चाहती हैं, वो नेक और सालिह औलाद की नीयत करके यानी तमाम हजात को अगर तहरीर कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब वजीफ़ा या अमल बंदा शुरू करता है तो फिर उसमें वो यानी कि अगर वो तमाम हजात और तमाम जितने भी मकासद हैं उनको एक दफ़ा लिखे हुए को पढ़ के जब उसका आगाज़ करता है तो एक यकसुई आ जाती है। तमाम हजात की नीयत करना जो है वो मकसूद है। जिस तरह नमाज़ पढ़ने से पहले नमाज की नीयत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम जितने भी आमाल हैं उनका दारोमदार नीयतों पे है। तो जिस तरह नमाज से पहले नीयत करना ज़रूरी होता है, इस तरह इस अमल या तस्बीह को पढ़ने से पहले या वजीफ़े को शुरू करने से पहले तमाम मकासद की नीयत करना मकसूद होता है। उसमें यह होता है कि जब आप इरादा करके किसी मकसद का इरादा करके उस तस्बीह का एहतमाम करेंगे तो उस मकसद में उस मुराद में अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। मेरा कहने का मकसद जो है, तो मेरा यानी कि आपने तमाम मकासद तमाम हजात को आपने तहरीर कर लेना है एक कागज़ लेके, कलम लेके, और अमल शुरू करने से पहले बवज़ू मसल्ले पे बैठकर शुरू करने से पहले तमाम हाजात को एक दफ़ा आपने इरादा करके नीयत करके पढ़ लेना है। दिल और दिमाग में रख के आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ मिलके एक दफ़ा सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी आपने मेरे साथ मिल के पढ़ा, जज़ाकल्लाह। आपने दुरूद इब्राहिमी को कितनी मकदार में पढ़ना है? आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं अगर वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप, बेहतर तो ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लें, क्योंकि अफजल दुरूद है। अल्लाह पाक ने नमाज में इसको रखा है, इसका मकाम और मरतबा बहुत ज़्यादा है। और किसी भी हाजत, किसी भी दुआ के शुरू और आखिर में, किसी भी तस्बीह के शुरू और आखिर में जब आप इसको पढ़ेंगे तो उस तस्बीह की तासीर, उसमें उसकी कबूलियत, उसमें बरकत अल्लाह पाक डाल देते हैं इस दुरूद इब्राहिमी की वजह से। तो एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फौरी तौर पे तमाम मकासद और तमाम हाजात की नीयत करके एक दफ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, या मुसब्बिबुल असबाब, ए असबाब लगाने वाली ज़ात, आपने अल्लाह को इस नाम से मुखातब करना है, क्योंकि अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब है। वो किसी भी मामले में, किसी भी परेशानी में, किसी भी मकसद में अल्लाह पाक असबाब पैदा करने वाली ज़ात है। आप अगर कारोबार में बरकत चाहते हैं, बेरोज़गार हैं, रोज़गार चाहते हैं, कर्ज़ की अदायगी में असबाब चाहते हैं, तो जब आप असबाब चाहते हैं तो फिर अल्लाह को इस नाम से पुकारें, या मुसब्बिबुल असबाब, ए असबाब
لگانے والی ذات، اے مشکلات میں اسباب لگانے والی ذات، اے بند گلی کا شکار لوگوں کو یعنی کہ راستہ دکھانے والی ذات، اے ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات، یعنی کہ یا مسبب الاسباب سے مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ، تو مسبب الاسباب ہے، تو مشکل میں آسانیاں پیدا کرنے والی ذات ہے، تو اسباب لگانے والی ذات ہے۔ یا اللہ میری اس مشکل میں، میری اس حاجت میں اسباب پیدا فرما۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد اور مقدار جو بتائی جائے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے تعداد اور مقدار میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، اور جو ترتیب بھی بتائی جائے اس کو بھی آپ نے مرزوع خاطر لانا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بتلائی ہوئی خاص مقدار ہے اور ترتیب ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار، آپ نے یا مسبب الاسباب صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، چاہیں تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یکسوئی کے ساتھ۔ آپ نے تیزی سے نہیں پڑھنا، آپ نے یکسوئی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اللہ سے مخاطب ہو کے اپنے مقصد کی حاجت، اور اپنی تمام حاجات کی اور مقاصد کی نیت کر کے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یعنی کہ آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے کہ آپ اللہ سے 11 ناممکن حاجات کو آج یا مسبب الاسباب پکار کے حل کروا لیں۔ تمام جتنی بھی ناممکن حاجات ہیں ان کو یا مسبب الاسباب اللہ کو اس نام سے پکار کے ان ناممکن حاجات کو ممکن کروا لیں۔ جو بھی حاجت ہے اس کو آپ اس آیت کریمہ اللہ کے اس نام کو پڑھنے سے پہلے اس مقصد کی نیت کر کے یا مسبب الاسباب آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ دوسرا عمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ والوں کی جو ہے خاص بتلائی ہوئی صورت ہے، اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اور یہ پڑھنے والے اور پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتی ہے جا کے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی کہ ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کو آپ نے پھر پڑھنا ہے، پھر کمپلیٹ کر کے پھر دوبارہ جب آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ، یعنی ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 70 کی مقدار کو ذہن میں رکھنا ہے، 70 سے نہ زیادہ نہ 70 سے کم، یعنی کہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ 70 دفعہ پڑھنے سے آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی منشا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو مرزوع خاطر لاتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 70 سے زیادہ نہ 70 سے کم۔ فوری طور پہ 70 دفعہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے تیسرا جو عمل کرنا ہے جو سب سے اہم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا ایک جلالی نام ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت اور بزرگی والی ذات۔ جب اللہ کو اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت کر کے اس نام سے آپ پکارو گے، آج کے دن، منگل کے دن، محرم الحرام کے آخری دن، یعنی کہ 30 محرم منگل کے دن، جب آپ یا ذل جلال والاکرام اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوتا ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، ناممکن حاجت بھی ہوتی ہے، اللہ پاک اس میں اسباب اور وسیلے لگانا شروع کر دیتا ہے، اور فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ تو یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ 11 سے مراد نہ 11 سے کم نہ 11 سے زیادہ۔ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے جس طرح شروع میں درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھا تھا، آخر میں 1 دفعہ پھر پڑھ کے آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ پڑھ کے اللہ سے مانگے، یا اللہ آج کے دن کی برکت سے، محرم الحرام کے آخری دن کی برکت سے، یا اللہ میری تمام دعاؤں اور تمام حاجات کو پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔